الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی،
کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں خطب نبوت کے غلام آئے۔ بروز حشرمی جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند ہفتوں میں تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ جمعۃ المبارک کے بیان میں ملاقات نہ ہو سکی۔ یقیناً آپ حضرات کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ اس پر اگر میں تبصرہ کروں تو بہت تلخ اور تکلیف دہ تبصرہ ہوگا۔ بس اتنا ہی اللہ سے التجا اور دعا ہے، اور آپ حضرات بھی اس سلسلے میں اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اس ملک کے حالات بہتر کر دے، اور اس ملک میں اختیار اور اقتدار کے منصب پر جو لوگ براجمان ہیں اور ان کے سبب سے اس ملک کے اندر انتظامی عہدوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا پورے شعور کے ساتھ جو کسی بھی صورت کے اندر اس ملک میں اللہ کا دین نہیں چاہتے، ان کا بس چلے تو مسجدیں ختم کر دی جائیں، اور اگر مسجد کا نام نہ ختم کر سکے تو مسجد کے اندر خدا کا دین بیان نہ ہونے دیں۔ آپ حضرات بھی نوجوان بھی ہیں، ڈھیڑ عمر دوست بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ اپنی شعوری زندگی میں آپ نے مختلف ادوار دیکھے، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر، میں 50 سال سے زیادہ عرصہ اس منبر پر میں اللہ کی توفیق سے بیٹھ رہا ہوں۔ آگے کا حال اللہ ہی کو معلوم کتنی زندگی ہے،
حکومت مختلف ادوار اقتدار حکومتوں کے میں نے دیکھے ہیں، یہ جو موجودہ ہے اس سے برا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے بہت بعض حضرات کو میری یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اس بات کی تصدیق ہو ہی جائے گی۔ پرویز مشرف ملعون کا دور سب سے برا تھا۔ اس کے زمانے میں مجھے یہاں کے ڈی آئی جی صاحب نے بلایا، میں ان کے دفتر میں گیا، انہوں نے اپنے ایس پی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب کو ادھر اپنے کمرے میں لے جائیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی بات کیا ہے۔ ایس پی صاحب مجھے کمرے میں لے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو کنڈی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وہ ایس پی صاحب اس طرح ہاتھ جوڑنے لگے۔ مجھے بالکل اب کی طرح یاد ہے۔ اللہ کے لیے آپ ہم پر بھی رحم کریں اور اپنے اوپر بھی۔ ہماری نوکری جائے گی اور آپ کی جان۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی میں نے کیا کیا ہے۔ میں تو شاید سب سے دھیما پن اختیار کرنے والا مسجد کا امام ہوں۔ کوئی شعلہ بیانی نہیں، کسی کی تنقید تنقیص نہیں ہوتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ میں نے ایس پی صاحب سے کہا مجھے کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ کیا غلطی میں نے کی ہے۔ تو کہنے لگے آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو یہ قرآن سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے اب تک یاد ہے۔ بڑا میں حیران ہوا، یا اللہ یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا۔ بہرحال میں نے ایس پی صاحب سے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے نقصان سے، مالی جانی نقصان سے بچائے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن تک میرے رب نے میری زندگی لکھی ہے اس وقت تک رہے گی۔ کوئی کچھ بھی کر لے، میری زندگی اس دن تک رہے گی جب تک اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ختم ہو گئے تو پھر میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا، لیکن جب تک میری سانس چل رہی ہے اللہ کا دین بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا میں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں نہ تنقیص، البتہ کوئی عمل خراب ہوتا ہے تو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا ملک شمار ہوتا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ کم از کم اللہ کے گھروں کے اندر دین کی بات ہونی چاہیے۔ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، دفتروں کے اندر، سرکاری مراکز کے اندر اگر دین کا چرچا نہیں ہوتا، یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اتنا بڑا خسارہ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف کہا جاتا پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، لیکن یہاں کے دفاتر کے اندر، یہاں دوسرے مراکز کے اندر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، خدا کا دین نہیں ہے۔ یعنی اب اس کے لیے میں مختصر سی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ دین بیزار اور کفر پسند ایسے عناصر موجود ہیں جو اقتدار اور اختیار کے منصب پر ہیں۔
ان کو ہم لوگ ہمارے نام بھی اچھا نہیں لگتے، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تنازع نہیں۔ میری جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے مسجد کے حوالے سے، اس ذمہ داری کو اللہ کی توفیق سے پورا کروں گا، لیکن قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اس سے نکل کر نہیں۔ میں یہی کچھ کرتا چلا آیا ہوں گزشتہ ایام کے اندر، جس کا میں نے حوالہ دیا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، تفصیلات مل جانتا ادھر ادھر ہو گیا میں، لیکن مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر اتنی سی بات میں کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے اس کے اندر اوپر کی کرسیوں پر یہی نام ہے، لیکن اختیار و اقتدار کی کرسیوں پر ایسے لوگ انہوں نے بٹھا رکھے ہیں جو کسی صورت میں اس ملک کے اندر اسلام نہیں چاہتے، اور پورے شعور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، آپ بھی، میں بھی کرتا ہوں، یا اللہ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، جو لوگ اس ملک میں دین نہیں چاہتے یا تو ان کو ہدایت دیتے تھے یا اللہ ان کو غارت کر دے۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ توبہ کی آخری تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور تیسرا مہینہ جو عنقریب چند روز کے بعد آنے والا ہے، ربیع الاول، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس دنیا میں انسانیت کی رہبری اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ اگر میں زندہ رہا، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، ایک 128ویں نمبر کی آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو یوں تلاوت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم کی بجائے انفاسکم، فا پر ضبط، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، انا انفاسکم نسبا و سحرا و حسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کی طرف سے ددیالی سلسلے کے اعتبار سے، سسرالی رشتے کے اعتبار سے، ننیالی رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انفسکم کو انفاسکم، حضور نے فرمایا انا انفاسکم
نصبن و سحرن و حسبن، میں تم میں سے سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا گیا ہوں نسب کے اعتبار سے۔ آپ تھوڑی دھیان سے میری بات پہ غور فرمائیں۔ آپ اردو کتابوں کے اندر حسب و نسب پڑھتے رہتے ہیں، میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ نسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو باپ کی طرف سے چلے، اور حسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو ماں کی طرف سے چلے، اور سحر اس رشتے کو کہتے ہیں جو سسرالی ہو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ان تینوں سلسلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس بنا کر بھیجا ہے۔ نسب کے اعتبار سے میرا نسب بہت اونچا ہے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بہت اونچا بنایا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، آپ یقیناً خوش بھی ہوں گے اور میرے لیے دعا بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب صرف اس کی کمپوزنگ، اس کی پرنٹنگ کا مرحلہ باقی ہے۔ وہ تقریباً 550 صفحے کی کتاب ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جلدی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ حضرات کے ہاتھ میں ہو، اور آپ جب ازواج مطہرات کا تذکرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری اس حقیق سی محنت کو قبول فرما دے، اور ہر وہ مسلمان جس کے پاس یہ کتاب جائے اللہ اس کے لیے ہدایت اور خوشیوں کا سامان بنا دے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے ہیں اس میں بھی حضور نفیس ہیں، ددیالی سلسلوں میں بھی نفیس ہیں، اور ننیالی سلسلوں میں بھی نفیس ہیں۔ اس کائنات انسانی میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو یہ دعویٰ کرتا ہو، یہ دعویٰ کیا ہو، یا کر سکتا ہو، یا اس کے لیے گنجائش ہو، وہ یہ کہے کہ میں اتنا بڑا نفیس ہوں کہ ہر طرف سے سسرالی ہو، ددیالی ہو، ننیالی ہو، ہر سلسلے میں مجھے اللہ نے نفیس بنا کر بھیجا۔ یہ حق صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو بھی زندگی کی آخری سانس تک مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، میرے آباء و اجداد میں میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی بھی بد چلن بدکار نہیں گزرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جچتا ہے اور انہوں نے کیا ہے۔ لیس فی آبائی، خدا کہ جب سے میں نے روایت پڑھی ہے، اب نہیں، بہت پہلے پڑھی تھی، اور شاید میں نے کسی موقع پر بیان بھی کی ہو، تو میں تو عجیب سی کیفیت دو چار ہو گیا۔ کیا مقام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیس فی آبائی، میرے آباء و اجداد میں، ملت آدم، آدم علیہ السلام سے لے کے میرے باپ عبداللہ تک، صفاح کہتے ہیں بدکار کو، بد چلن کوئی بھی نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، میرے سارے سلسلے جو نکاح کے ذریعے سے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف ہماری حدیث کی معروف کتاب ہے، بلکہ علماء کے اپنے تجربے یا ان کی محنتوں کے اعتبار سے احادیث کی ساری کتابوں میں اس کتاب کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ امام بخاری کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب بھی انہوں نے کوئی حدیث لکھی ہے کتاب کو مرتب کرتے وقت، یہ 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں، تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت مادہ نفل پڑھے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کس قدر محنت کی اللہ کے اس نیک بندے نے، اس محدث نے،
محمد بن اسماعیل بخاری، نام محمد تھا ان کا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، محمد بن اسماعیل البخاری، بخارا کا رہنے والے تھے۔ ایک ایک روایت کو لکھنے سے پہلے وضو کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ کر پھر لکھی۔ پھر اللہ نے اس کو ایسی پذیرائی اور قبولیت عطا فرمائی کہ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ پوری کائنات انسانی کے اندر امام بخاری کتاب سے بڑی کتاب نہیں شمار ہوتی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ امام بخاری کی پوری کوششوں کے باوجود کہیں کمی رہ گئی ہوگی۔ سوائے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہر پہلو سے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے خیالات کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی سوچ کی حفاظت فرمائی ہے، ان کے ہر سانس کی حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن امت کا کوئی آدمی بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا ولی اللہ، سارے اولیاء اللہ کا سردار ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معصوم ابوبکر صدیق بھی نہیں۔ یہ میں نے مختصر اشارہ دے دیا۔ ابوبکر صدیق سے بڑا انسان نبیوں کے بعد اس دھرتی پر نہیں پیدا ہوا۔ آدم کی اولاد میں ابوبکر صدیق سے بڑھ کر انبیاء کے بعد اتنا بڑا انسان نہیں پیدا ہوا، لیکن معصوم وہ بھی نہیں ہے۔ معصوم ذات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یا حضرات، چونکہ میں اللہ کی توفیق سے یہاں جو آپ حضرات کے سامنے کچھ بول رہا ہوں، جہاں عقائد کی اصلاح کرنا میری ذمہ داری ہے، دینی معلومات فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں اس پر بھی آپ حضرات کو جو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کا ذہن رہنا چاہیے کہ معصوم ذات پیغمبر کی ہوتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق کا میں نے اس لیے نام لیا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ابوبکر صدیق ہے۔ اگر وہ معصوم نہیں تو پھر کوئی معصوم نہیں۔ امام بخاری بھی بہت بڑے انسان ہونے کے باوجود، اللہ کا نیک بندے محدث ہونے کے باوجود معصوم نہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن کوشش انسان کی اتنی ہوتی ہے جس انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی، لیکن اس میں امام بخاری کی خطا نہیں ہے، بلکہ کوششوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، ان کا ذاتی، ان کی سوچ، ان کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی کتابچہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ملے گا۔ لکھا میں نے پہلے سے ہے لیکن تکمیل نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ میں 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ چونکہ امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ بات آ گئی، اور اسی کو مسلم نے بھی لکھا ہے، امام مسلم نے بھی، تو ہر آدمی دم بخود ہو گیا، چپ ہو گیا کہ ہم کس طرح کہیں کہ امام بخاری نے یہ بات جو لکھی ہے یہ کمزور ہے۔ چپ ہو گئے۔ چنانچہ آپ حضرات نے بچپن سے سنا ہوگا، آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 سال کی تھیں تو حضور کے ساتھ نکاح ہوا۔ رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کتنی تھی؟ 53 سال۔ اور عائشہ صدیقہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کتنی تھی؟
زبان نہیں انسان کی لڑکھڑاتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے ہیں، اور اپنے ایک امتی، اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک خلیفہ، ان کی 6 سال کی عمر کے ساتھ بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عقل مانتی ہے؟ امام بخاری کا مقام اپنی جگہ صحیح، ان کی کتاب اپنی جگہ صحیح، لیکن عقل انسانی پروردگار عالم جو عطا فرمائی ہے، اس میں اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں 53 سال والے پیغمبر نے اپنے مرید کی بیٹی کو نکاح میں لے لیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ جس راوی نے اس روایت کو کیا ہے، اس راوی سے غلطی ہوئی۔ 6 نہیں 16 سال تھی، 9 نہیں 19 سال تھی۔ تو 16 سال کی عمر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، لیکن رخصتی 19 سال کی عمر میں۔ اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک چلتے ایک بات کہتا ہوں، حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، سیاستہ میں ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رشتہ مانگا گیا۔ تفصیلات میں چھوڑتا ہوں، صرف اتنا کہ ان کا رشتہ مانگا تو حضور نے انکار کر دیا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہیں، لیکن جب عمر کو پوری ہوئی تو فاطمہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو پیغمبر اپنی بیٹی ذرا عمر میں کم ہوتی ہے تو رشتہ مانگنے والے کو انکار فرما دیتے ہیں کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، وہ پیغمبر حضرت صدیق اکبر کی وہ بیٹی جو بالکل معصوم بچی ہے، 6 سال کی عمر کی بچی کیا ہوتی ہے؟ کوئی مولوی بھی دنیا کے اندر کہے کہ قاضی یونس نے بات غلط کہی ہے، اسے کہیں کہ تو اپنے 6 سال کی بیٹی اپنے کسی استاد جو 50 سال سے عمر کو پہنچ چکا اس کو دے دے، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی غیرت اور کتنا ایمان ہے۔ کو اپنے پیر کو دے، اپنے استاد کو دے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان کتنا بھی عقیدت مند ہو، اپنے استاد اور پیر کے ساتھ 6 سال کی بچی 50 سال والی عمر کے ساتھ نہیں باندھی جائے گی۔ مسئلہ ہے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم امام کیونکہ جن محدثین نے اس پر تبصرہ کیا، انہوں نے کہا راوی کی غلطی ہے، روایت کرنے والے کی یہ غلطی ہے۔ اس نے 16 کو 6 بنا دیا اور 19 کو 9 بنا دیا۔ اس طرح امام بخاری پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی تنقید بن رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، میں نے کتاب لکھی، میرے دوست کو دعا کریں کہ اللہ جلدی مکمل کر دے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، گالیاں دنیا بھر کے ہی مولوی مجھے دیں گے، دیں، میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ کے ناموز کے لیے میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے سچ لکھا الحمدللہ عظیم، وہ دلائل کے ساتھ لکھا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑے انسان ہیں، لیکن غلطی کا امکان ہر وقت رہتا ہے۔ معصوم عن الخطا کون ہے؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ حضرات کو معلوم بھی ہونا چاہیے، ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ایمان کے دعوے دار ہیں، اس پیغمبر کے خاندان کا تعارف اور ان کی پہچان یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف اور ان کے خاندان کی پہچان یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے تم اپنے پیغمبر کے ذرا تھوڑا سا خاندانی تعارف کرا دو، تو ہم بغلیں جھانکنے شروع کر دیں تو ہمارا اس پیغمبر پر کیا ایمان ہے؟ افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اس سے پہلے بھی شاید میں نشاندہی کر چکا ہوں۔ کچھ دن پہلے موبائل پر، میں بڑا موبائل نہیں استعمال کرتا، چھوٹا سا میں نے فون کرنا ہے، فون سننا ہے، بس اللہ خیر۔
میری ایک بچی انگلینڈ میں رہتی ہے، آکسفورڈ میں، اس کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو بڑا موبائل استعمال کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے موبائل بھیجا ہے، وہ گھر میں رکھا رہتا ہے، جب ان کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے بس۔ کبھی آپ نے میرے ہاتھ میں بڑا موبائل نہیں دیکھا ہوگا، اللہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک دفعہ اچانک ہی اس موبائل کو میں نے کھولا، بات میں کسی سے کرنا چاہتا تھا، اس میں پہلے میں نشاندہی کر چکا، آپ حضرات دھیان سے سنیں، ہماری قومی گراوٹ کتنی ہے، جو ہمیں اس ملک کے صاحبان اقتدار اختیار نے جو تعلیم دی ہے، جو تعلیمی ادارے کھولے ہیں، اس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو کیا تعلیم ملی ہے۔ ایک نوجوان ٹی وی اینکر دو لڑکوں سے پوچھتا ہے، جو لڑکے 25 سے 30 سال کی عمر کے ہوں گے، ان کی شکلوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کم از کم 6 پیغمبروں کے نام بتا دیں۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اور جس نے دیکھا ہے، جس کے علم میں ہے، وہ مجھے تائید کرے گا۔ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، نہ ایک نے بتایا نہ دوسرے نے بتایا۔ اس سوال جواب کے اندر 2 3 4 منٹ گزر گئے ہیں، ان دونوں لڑکوں میں سے کسی نے بتایا کسی پیغمبر کا نام۔ پھر اس آدمی نے یہ پوچھا کہ چند صحابہ کا نام بتا دیں۔ وہ لڑکے بغلیں جھانک رہے ہیں، آخر ان میں سے ایک نے کہا طارق جمیل، یہ ایک مشہور صحابی ہے پاکستان کے اندر، پاکستانیوں کا۔ طارق جمیل بتایا کہ یہ ایک صحابی ہے۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، ہمارا نوجوان جو تعلیمی اداروں سے پڑھ کر جوانی کے حدود میں قدم رکھ کر پھر آگے اپنی ذمہ داریاں سونپتا ہے، وہ اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام یا اسلامی تاریخ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے تذکروں کا کتنا معلومات ہیں، یا صحابہ کرام کے بارے میں کتنا وہ جانتا ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، جن کے بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ان کے بستے نکال کر کھول کر دیکھیں، ان سے پوچھ لیں کہ تمہارے اسکولوں میں کتنا بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ ہر وہ بچہ جو 5ویں 6ٹھی جماعت کا ہے، کم از کم اس کو تو معلوم ہونی چاہیے، ان کے بستے کھول کر دیکھیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ہر کھلاڑی کو وہ جانتے ہیں بچے، ہر ناچنے گانے والے کو وہ جانتے ہیں، اور آپ حضرات اس بات کی تصدیق کریں گے تو گانے بجانے والے سب معلوم ہیں، ماں باپ کو معلوم ہے، اولاد کو معلوم ہے، کھیل کود کرنے والے سب کو معلوم ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں نہیں جانتا، نہ ان کو سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، میرے صاحب کے دفتر میں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتے کہ طارق جمیل ایک مولوی صاحب ہیں، ہمارے ساتھی، تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بھی صحابی ہیں؟ میرے دوستوں میں گزارش آپ سے کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، جن کے بچے یا پوتے نواسے تعلیمی اداروں کے اندر، سکولوں کے اندر ہیں، ان کے اندر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی بات نہیں بتائی جاتی، وہ کٹ مٹ انگریزی کی ضرور سکھائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے انگریزی صحیح لکھتے ہیں، اردو نہیں آتی ان کو۔ آپ کے پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ ان بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، نہیں صحیح طریقے سے لکھ سکتے، انگریزی لکھ لیتے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور آپ کو پہلے بھی شاید میں نشاندہی کر چکا ہوں
ہماری پچھلی حکومت میں اس کے ایک اجلاس تھا، جیسے وزیروں کے اجلاس ہوتے ہیں، اس اجلاس کے اندر کہا، ایک وزیر کو کہا کہ ذرا قرآن کریم پڑھ لیں تبرک کے طور پر۔ اس نے قل واللہ جو پڑھی ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، قل واللہ احد نہیں پڑھ سکا۔ سب سے زیادہ آسان صورت، میں سب سے زیادہ آسان اس لیے کہتا ہوں کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہم نے تو اسکول وغیرہ پڑھے ہیں، اور پھر ہمارا خاندان تو علماء کا تھا، گھر کے اندر دینی تعلیم تھی، لیکن جو ان پڑھ لوگ تھے، جن کو جو سکول بھی نہیں دیکھا تھا، سکول کی دیوار بھی نہیں دیکھی، وہ بھی سورہ اخلاص صحیح پڑھ لیتے تھے مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور کانوں سے سنا ہے، سورہ اخلاص صحیح پڑھتے تھے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، وفاقی وزیر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، پھر اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے، اس کے بھی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کا وزیر بھی اخلاص نہیں پڑھ سکتا۔ میں کیا گلہ کروں گا، یہ چھوٹا پرائمری والا بچہ جو ہے، اس کو پیغمبروں کے بارے میں کچھ معلومات ہوں گی، صحابہ کے بارے میں۔ فکر کریں میرے دوستو، آپ اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ میں نے اور آپ نے سب نے آنکھیں بند کر کے قبر کے اندر چلے جانا ہے، اگر قبر نصیب ہوئی تو وہاں پوچھا جائے گا ہم نے اپنی اولادوں کو کیا دے کر کے اور ان کو کس نہج پر چھوڑ کر کے اس دنیا میں میرے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ جتنی سانسیں ہماری چلیں گی، اگر وہ کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہمیں بھی روزی دے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے دین ایمان کی اور اپنے نسلوں کے دین ایمان کی فکر کریں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گنا چکا ہوں۔ جناب عبداللہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے لے کر 21 ان کے والد جناب عبد المطلب سے لے کر عدنان تک 21 سلسلے تک امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ان کی کتاب کے اندر باب ہے، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے کس خاندان کے اندر ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور معروف صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب شریف بیان فرماتے تو عدنان سے آگے تجاوز نہ کرتے، 21ویں سلسلے جا کر خاموش ہو جاتے، اور یہ فرماتا ہے کذب النصابون، اس سے آگے کوئی شخص میں نام لیتا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ امام بخاری نے باقاعدہ اپنی کتاب میں نقل کیا کہ نسب بیان کرنے والا جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک تو رسول اللہ نے تصدیق فرما دی، اس سے آگے تصدیق نہیں فرمائی۔ بعض میری طرح کے جیب سے خالی، علم سے خالی ہوتے ہیں، بڑھ کے مار رہے ہیں، وہ آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب پہنچا دیتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کذب النصابون، نسب بیان کرنے والے اس سے آگے اگر کوئی بیان کرتا ہے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن حکیم کی تلاوت کو بیان فرماتے وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد جتنے میں، ان کے بعد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرماتا ہے کذب النصابون،
جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی کا فرمان، ٹھیک اسی طرح ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچانا کیسا ہے؟ امام مالک نے اس کو ناپسند فرمایا۔ پھر پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام تک اگر کوئی پہنچاتا ہے وہ کیسا ہے؟ امام مالک نے فرمایا من اخبر بھی، اسماعیل علیہ السلام تک پہنچانے کی خبر اس کو کس نے دی ہے؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا، جہاں تک بیان فرمایا وہ ہمیں معلوم ہے، اس سے آگے نہ حضور نے بیان فرمایا نہ دنیا میں کسی کو پتا ہے۔ تو یہ جو چند نسب کے سلسلے میں نے عرض کر دیا، اس سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں اور دعا کریں کہ ایک اور کتاب جس کے مضامین تو میں لکھ چکا ہوں لیکن بکھرے ہوئے، وہ بھی اس کے بعد جو کتاب میں نے ذکر کی ہے وہ آئے گی، اور وہ اس میں بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بھی ملیں گی انشاءاللہ العزیز جو ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو ساری نہیں ملیں گی۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اللہ سے دعا کریں میرے لیے، آپ کی دعائیں جو ہیں آپ دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ مانیں میری بات کو تو میں آپ کے لیے ہر روز رات کو دعا کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں۔ قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے، دعا میں کرتا ہوں الحمدللہ العظیم۔ آپ نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ میرا آپ پر احسان ہے، یہ میرا فرض ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے مجھے نہیں کہا تھا، میں بغیر مطالبہ کے دعا کرتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ میرے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ زندگی کی جتنی سانسیں بھی یا اللہ ان کو کارآمد بنا دے کہ میں کچھ دین کا کام کر جاؤں تاکہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچے۔ تو میں نے مضامین تو لکھ دیے ہیں لیکن ہیں سب منتشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے، کون مومن تھا، کون مشرک تھا، کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا، یہ ساری چیزیں لکھتی ہیں لیکن ہیں منتشر۔ ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نمازی دوست ہیں، جہاں ہو سکتا ہے موجود ہوں، انہوں نے وہ آئے دن آ کر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہاں تک پہنچا مضمون۔ میں نے کہا جی بالکل مضمون میری ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، میرے پروگرام کے اندر شامل ہے، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گا، اور آپ حضرات کو بھی پہنچیں گے تو آپ خوش ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا مضمون آپ کو کسی کتاب میں ملا نہیں ہوگا۔ میں یہ بات بطور تحدیث نعمت کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، بطور تحدیث اللہ کی نعمت، اما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ نے قرآن فرمایا کہ تیرے رب نے تجھ پر جو انعام کیا ہے اس کو بیان کر، تو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے بے شمار کتابوں کے ورق گردانی کرنے کے بعد یہ لکھا ہے، میرا اور کام ہی کوئی نہیں۔ آپ حضرات نے کبھی میرے پاس آئے تو میری بہت بڑی لائبریری الحمدللہ العظیم، میری طرح کے کم علم مولوی کے پاس، میں جو کم علم ہوں کسی مولوی کو اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جتنی میرے پاس ہے۔ مجھے کتاب سے ہی شغف ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ الحمدللہ اس نے استفادہ کیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس استفادے کا فائدہ آپ کو بھی پہنچائے، آپ کی نسلوں کو پہنچائے، آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کے خیر کے سلسلے جاری ساری کر دے۔ تو یہ جو چند باتیں میں نے آپ حضرات خدمت عرض کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں عن قریب جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی، اور میں انشاءاللہ اس موقع پر عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے اور آپ کی وفات کی تاریخ کون سی۔ اگرچہ اس سے پہلے میں ایک پمفلٹ شائع کر چکا ہوں برسوں سے، اور اس پمفلٹ کی بنا پر مجھ پر کیس بھی بنا تھا۔ بڑے بڑے مہربان ہیں مجھ پر، میں اچھا کام کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر کیس بنا دیتے۔ چلو خیر، ان کا اپنا کا معاملہ ہے، خدا کے سامنے وہ بھی جواب دہ ہوں گے، میں
اللہ کے سامنے جواب دیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے، اشارہ دیتا ہوں، اور آپ کی تاریخی وفات 1 ربیع الاول ہے۔ بس اتنی بات۔ بچپن میں آپ حضرات میں سے جو بزرگ ہیں وہ سنتے ہیں 12 وفات 12 وفات 12 وفات، یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پہلے وفات کی تاریخ تھی، اب تو ولادت کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ یہ جتنے میلادی ہیں 12 تاریخ کو ہی میلاد منا رہے ہیں، لیکن نہ 12 تاریخ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ میلاد سے کوئی تعلق ہے نہ وفات سے تعلق ہے۔ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 تاریخ کو ہے ولادت، اور وفات 1 ربیع الاول کو ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز ان موقع پر وہ کتابچہ بھی آپ کے سامنے آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات سے متعلق ہے، وہاں قریب آئے گا۔ تو کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میرے احباب آپ حضرات جو ہیں ان کو اطلاع ملتی رہے، کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو کم از کم بات علم کی بنیاد پر ہو، نہ واقعیت کی بنیاد پر نہ ہو۔ کم از کم آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور مجھے بھی خدا کے سامنے سرخری ہوگی۔ آپ حضرات ضرور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ مقدسہ وہ تو آپ کو معلوم ہوگا ہی، کون سی ہیں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ساری انہیں سے ہوئی، سوائے ایک زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بچہ ہوا تھا، 18 مہینے کے بعد وفات ہوئی۔ باقی کسی اور زوجہ مطہرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اولاد ہوئی ان میں سے 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تفصیلات آئندہ بیان کروں گا، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ صاحبزادیاں زندہ رہیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے، صاحبزادے وفات پا گئے، شادی کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو 4 صاحبزادی ہیں انہوں نے بڑی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچیوں کے لوگ نام رکھتے ہیں تو میں اشارہ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام اپنی بچیوں کے نام رکھیں، نسبتیں بھی قائم ہو جائیں گی، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مولوی صاحب اسلام آباد سے آئے، مجھے ملے کسی کام کے لیے، مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب۔ میں نے کہا بالکل، ان کے شوہر کا کیا نام تھا؟ میں تو سچی بات ہے کہ سر پکڑ کر رہ گئی، یا اللہ، یہ معروف مسجد کا خطیب ہے، آخر لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے، اس کو بتانے کی ذمہ داری اس کی۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کے بڑی صاحبزادی کے شوہر کا کیا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کا کیا نام تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل پر بڑا منفی اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مجموعی طور پر آپ حضرات پر کوئی گلہ نہیں میرا، لیکن اب میں درخواست ضرور کرتا ہوں کہ آپ جہاں اپنی دنیا معلومات کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کریں، اور یہ معلومات اپنی اولادوں کو دے جائیں۔
آپ جو بتائیں گے انشاءاللہ ان کو یاد رہیں گی، نہیں بتائیں گے تو ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا، جیسا مجھے بتا دیا۔ تو مسجد کا امام خطیب مجھ سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کے بڑے داماد کا کیا نام ہے؟ اور مسجد بھی کوئی چھوٹی سی نہیں، بڑی معروف مسجد، نام نہیں لیتا میں، ہزاروں آدمی اس کی اقدام میں نماز پڑھتے ہوں گے، اس کے جمعہ خطبہ سنتے ہوں گے، پتہ نہیں کسی نے پوچھا نہیں ان سے کہ رسول اللہ کے بڑے داماد کا نام تو بتا دیں۔ بس کس اپنی خامیوں کا ذکر کریں، یہ ہم سب ہماری خامیاں ہیں۔ اگر ارباب اقتدار خامیوں سے پر ہیں تو ہم لوگ جو مسجدوں کے امام اور خطیب ہیں، ہمارے اندر بھی یہ خامیاں ہیں۔ ہم نے بھی وہ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا ہے، نہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسجدوں کے امام تو بن گئے ہیں، لیکن امام بننے کے لیے کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، کسی وقت لوگ پوچھیں گے ان سے کوئی مسائل، ان مسائل کی جاننا بھی ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، اسی سلسلے میں میں نے کچھ اپنے پچھلے غیر حاضری کی جو رویداد تھی وہ باب حضرات دردناک کہانی سنا دی ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مجھے بھی آپ کے ساتھ صحیح رابطہ رکھنے کی توفیق دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جو بھی معروضات ہوں گی آپ حضرات کو پیش کی جائیں گی۔ وہ آخر دعوانا